وَإِذَا اخْتَلَطَ السُّمُنُ بِكُلِّ الثَّانِي أَوْ بِبَعْضِهِ فَهُوَ مِنْ 24. اب آخری صورت اول کا سمن ثانی کے کل کے ساتھ یا ثانی کے بعد کے ساتھ مسئلہ 24 سے بنے گا. کل سمجھیے کیا کہ اول کا سمن اور ثانی کا کل کے ساتھ یا ثانی کے بعد کے ساتھ مسئلہ 24 سے بنے گا. اب یہاں جو عقلی احتمال بنتے ہیں وہ سات وہ سارے ہمارے نزدیک جمع نہیں ہو سکتے. بعض ہوتے ہیں بعض عبداللہ بن مسعود کے نزدیک بنتے ہیں تو وہ سمجھنے کے لیے بنا لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ سمن کے ساتھ ثانی کے کل جمع ہو جائیں. سمن کے ساتھ ہے ثانی کا کل جمع ہو. کل سمجھے سمن کے ساتھ ثانی کے کل جمع ہو جائیں. ثلثان ثلث سدس. اب یہ اختلاط ہمارے مذہب پر نہیں ہو سکتا، صرف حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب پر ہو سکتا ہے. سمجھ آ گئی؟ ہمارے مذہب پر سمن کے ساتھ یہ تینوں جمع ہوں، آپ جمع کر کے دیکھیں کوئی صورت بھی نہیں بنتی، نہیں ہو سکتی. سمجھا کہ اتنے بار سمن کے ساتھ باقی تین حصے جمع ہوں، ثلث ثلثان سدس نہیں ہو سکتے. یعنی کوئی بھی میت فلانا مر گیا فلانا مر گیا، تو دنیا جہان دے فلسفی کٹھے کرو، ساڈے مذہب دے مطابق انج دے چار ورثہ نہیں ہو سکتے کٹھے. جی سمجھ آتی پی؟ جی بالکل سوال ہی نہیں پیدا جی، جگ ذہن ماغ ٹل دیو. لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ دے مذہب دے مطابق بن سکتے ہیں، کیونکہ وہ حجبے جو ہے نا وہ نقصان کا حجب بنتا ہے. اب اس کی مثال لکھنی ہے. دیکھو نا میت لکھے کہ کوئی نہیں لکھے ہے جی. لکھو زوجہ لکھیے، اختین عینی، اختین خیفی، یہ چار بن گئے نا. ان صبر لکھنے تھلے جائے ساڈے مذہب دے مطابق. اچھا اگے لکھو ابن کافر، آخر تے ابن کافر. اب ہمارے نزدیک یہ ابن ہے کوئی نہیں، لہذا زوجہ کو سمن نہیں ربع ملے گا. تو یہ پچھلی صورت بن گئی ہے. جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک یہ حجب نقصان بن سکتا ہے، حجب نقصان. اب آپ کے مذہب کے مطابق یہ خود تو کچھ نہیں لے گا، اور زوجہ کو چونکہ میت کی اولاد ہے سمن تک پہنچا دے گا. مسئلہ بنا 24 کروڑ. یہ مسئلہ ہمارا فتوے کے مطابق نہیں ہے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے مطابق. اچھا بنا 24 کروڑ. زوجہ کا 8واں حصہ، ہاں 8 تیاں 24 تین اے مطلب ہے جی. اگے یہ کا جو اختین ہے چھٹا حصہ ہے، 6 چوکا 24 4. اگے ثلثان 16 تے ثلث خیفی کا ثلث 8. اے جمع کرو اول 31 تو بنے گا جی. اول دا 31 ہے جی. کل سمجھ آ گئی جی. یہ ہے کل جو جمع ہو گئے ہیں، لیکن ہمارے مذہب پر نہیں ہے. لیکن یہ ہمارے مذہب پر یہ پہلی صورت بن گئی ربع والی. کل سمجھی جی. ایشا بس ہمارے مذہب پر سمن کے ساتھ یہ تینوں جمع نہیں ہو سکتے، ربع کے ساتھ ہو سکتے. اچھا جی. اب بعض کی صورتیں کس کی؟ بعض کی صورتیں پہلے ایک ایک پھر دو جی. میت بن گئی، زوجہ بنتین پلے پہ ہی ہے.
تے اوم، یہ دو جوڑو جڑے جڑے بن سکتے ہیں. یہ جوڑا ہے، یہ جمع ہوئے ہیں سمن کے ساتھ سولوسان اور سدس. مسئلہ بناؤ 24 کرو، جلدی کرو شاباش. کیا سمن 24 زوجہ کا 8واں حصہ 8واں حصہ 3 سلوسان 16 ماں کا 4 کتنے ہو گئے؟ یہ مسئلہ ردی ہو جائے گا. جی کل سمجھیجئے. اب کون جمع ہوا ہے؟ سمن کے ساتھ سولوسان اور سدس جمع ہو گئے. جی میت بن گئی. بن گئی. زوجہ، زوجہ ام، اختین خیفی، فیفی اختین فیفی تھلے پئی جی تے ابن کافر. ابن کافر جی. یہ بھی ہمارا نزدیک نہیں بن سکتا. نزدیک نہیں بن سکتا. سمجھے یا؟ جی اب یہ بھی جناب عبداللہ بن مسعود کے نزدیک بنے گا. زوجہ کو ابن جو ہے نا وہ کدھر لے جائے گا؟ 8 تک. زوجہ کا سمن، سمن ماں کا 3 5 بناوا کے جمع کڑے کڑے ہوئے سمن، ام کا سدس، اختین لے ام کا حسین فیفی کا سلس. کون جمع ہوا ہے؟ سمن سدس اور سدس. سلس جمع. لیکن ہمارے نزدیک جمع نہیں ہو سکتے. جناب عبداللہ بن مسعود کے نزدیک جمع ہو گئے. گل سمجھیا؟ جی اے شاباش. تو مسئلہ 24 بنے. بنا کے تو بنڈو جلدی کرو شاباش. اتنی بار میت لکھی ہے. 8 زوجہ کو کیا ملا؟ 3. 3 ام کو 4 4 فیفی کو 8 کنے ہو گئے؟ 15 ہو گئی. یہ مسئلہ ردی ہوگا. اب جمع کرنا ہے کس کو؟ سمن کو سولوسین اور سلس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ سلسان اور سلس کے ساتھ. سلس کے ساتھ. یہ بھی آپ کے مذہب پر بنتا ہے. جی سمن کو جمع کرنا ہے. جی. زوجہ، زوجہ اختین اینی، اختین خیفی، فیفی ابن کافر. اب ہمارا نزدیک جو ہے نا مسئلہ یہ 8 نہیں بنتا، 4 سے ہے. 4 جمع ہوا ہے جی. کیونکہ اولاد کوئی نہیں ہے نہیں. تو آپ کے نزدیک وہ حجب نقصان بن سکتا ہے. جی. اب مسئلہ کہاں سے بنے گا؟ اب مسئلہ 24 شابہ. پھر سمن زوجہ کا سمن 3 3 حسین فیفی کا 8 کتنے بنے؟ 27 ہو گئی. اول ہو گیا 27. 27 ہو گئی. جی تو یہ کون کون جمع ہوئے ہیں؟ یہ سمن کے ساتھ سلسان اور سلس. سلسان اور سلس. سمجھ آئیے؟ جی اچھا جی. سمن کے ساتھ صرف سولوسان جمع ہو. یہ پیچھے ہے، نہیں ہے. لکھو میت لکھیے. دیکھیے زوجہ، زوجہ بنتین. یہ کیا ہے؟ یہ سمن کے ساتھ سلسان جمع ہے. مسئلہ بناؤ 24 تو. شابہ. زوجہ کا سمن 3 16 16 کنے ہو گئے؟ 19 ہو گئی. تو مسئلہ ردی ہو جائے گا. سارت یہ سمن جمع ہو جائے سدس کے ساتھ. سدس کے کس کے ساتھ؟ سمن جمع ہو جائے سدس کے ساتھ. زوجہ زوجہ، ام ابن. ابن کافر شافر نہیں، صحیح لٹنے والا ابن. اے نال جوڑنا ہے، ابن اس بے طور نال جوڑنا ہے نا، جی. تاکہ ماں دا سدس بن سکے. 24 سے اب چونکہ اولاد ہے زوجہ کا 8واں، 8واں اولاد ہے ماں کا 6. ایسا کون جمع ہو گیا؟ یہ سمن یہ کے سمن کے ساتھ ساتھ سلس. شاباش. مسئلہ بڑھاؤ 24 کو.
बन गए। زوجہ کا 3 माँ का 4 کا 4 بقایا سارا बस बाकी کتنا ये 3 तो 4 7 तो 17 لکھ لے जी کل سمجھیا یا سمن کے ساتھ ثلث جمع ہو جائے صرف کس کے ساتھ सुमन के साथ सिर्फ सुलस کیا جمع ہو جائے सुमन के साथ सुलस زوجہ रोजा لکھے लिख लो اختین خیفی ابن رقیق کدھر رقیق کے کافر جڑا مرضی لکھو ابن رقیق قاتل لکھ سکتے جڑا لکھ لو وہ مطلب ہے کہ جنم یہ بھی ہمارے مذہب پر کے نزدیک نہیں ہے جناب عبداللہ بن مسعود کے مطابق جمع ہوں گے یہ دونوں اب ابن رقیق جو ہے وہ حجب حرمان تو نہیں ہے لیکن وہ حجب نقصان ہے لہذا زوجہ کا کتنا بن گیا सुमन اختین خیفی کا तनखीफी का सुलस बनेगा تو یہ سمن اور ثلث جمع ہو گئے सुलस जमा کون سمن اور ثلث جمع ہو گئے مسئلہ کہاں سے بنے گا شاباش रोजा का 3 सुमन 3 8 तो 3 11 हो गया मसला रद्दी اچھا اب یہ جو صورتیں بنائی ہیں جمع کرنے کی کتنی بنی ہیں 7 बन गई 7 پوریاں بنیاں نہیں ان میں سے ہمارے نزدیک हमारे ساری نہیں بن सारी नहीं बनती وہ جناب عبداللہ بن مسعود کے نزدیک ہے تو کھانے چ پہ گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اصحاب فرائض کے جو حصے مقرر ہیں وہ سارے قصور ہیں سارے قصور ہیں اب کسر نکالنے کے لیے اس کا کل چاہیے چاہیے تو وہ کل جو مسئلہ بنانا ہے اس کا طریقہ کیا ہے کا کیا ہے اگر تو صاحب فرض ایک ہے ایک ہے تو اس کا جو حصہ ہے جو کسر ہے اس کسر کا جو ہم نام ہے یعنی جس کل کی وہ کسر ہے اس مادے سے وہاں سے مسئلہ بنے گا لہذا سمن کا مسئلہ سمن کا 6 سے 6 دا پتر ربو سے 8 سے یہ ہے سمن کا مسئلہ 8 سے روبو کا ربع کا 4 سے تو نصف کا چپ سدس کا 6 سے اور सुलस और ثلث کا 3 سے سمجھ آ گئی اگر جمع ہوں 2 یا 3 2 یا 3 پھر ایک 9 کے ہوں ایک 9 اگر سدس سولس سولسان سمجھائی جمع ہو جائیں تو مسئلہ جز سے کس سے 6 اور اگر سولس اور سولسان ہوں جز سے یعنی 3 سے سدس اور نصف جمع ہوں تو نہ سدس کہہ رہا ہوں سولس اور سمن اور نصف جمع ہوں تو مسئلہ 8 سے سمن اور 4 سمن اور ربو جمع ہوں تو مسئلہ 8 سے ربو اور نصف جمع ہوں تو مسئلہ 4 سے یہ ایک 9 کے جی ایک اللہ پہ گی 9 اول کا نصف 9 ثانی کے کل یا بعض کے ساتھ مسئلہ 6 سے مسئلہ 6 سے بنے گا 9 ثانی کا ربو 9 اول کا ربو 9 ثانی کے کل یا 9 ثانی کے بعد سے مسئلہ 12 سے 9 اول کا سمن 9 ثانی کے کل سے ہوں اے واپس آؤ کل 7 مسئلے بنتے ہیں جی سمجھ آ گیا جڑے پہلے پکوائے نے 8 4 2 تے 6 تے 3 تے 12 تے 24 کیڑے 8 4 2 6 12 ہوں انہوں نے ترتیب دے لو صبر 2 4 6 8 12 24 جی یہ مسئلے نے 2 کیڑے 2 4 6 مسئلے کل ایک بنتے ہیں یہی بات کیڑے 2 4 جاگے جی 2 تے 4 2 3 4 3 4 8 6 8 12 صبر یار کی بن گئے 2 2
3 4 6 6 8 یہ 5 ہو گئے 12 مسئلے کل گل سمجھیے جی 7 مسئلے بن رہے جو کل اس تو بعد نہیں کتنے 7 مسئلے بن رہے اس تو بعد نہیں بن سکتے کوئی کھانے چ پئی کہ کوئی نہ ایک اور مسئلہ لکھا جی بے صحب فرض 4 سے زیادہ نہیں جمع ہو سکتے جی صحب کیونکہ جس لئے زیادہ ہونا ہے تو انہاں بھی چوں کوئی نہ کوئی ہو جا ہونا ہے جنہیں انہوں محروم کر دینا ہے سمجھائیے پلے پہی جی صحب فرض ہے 4 جمع اور مسئلے کل کتنے ہیں مسئلے کو جو مسئلے جو بنتے ہیں پھر وہ اول کر کے رد کر کے بولے دا قوانین ہے مڈو جڑے مسئلے جڑا پڑھے نے کتنے نے کل 7 2 3 4 6 8 12 توجہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ایک کو نصف لینے والا ہو تو مسئلہ 2 سے ربع لینے والا ہو تو سمن لینے والا سدس لینے والا اور ثلث یا ثلثان لینے والا بس ثلث اور سدس ثلث ثلثان جمع ہو جائیں تو مسئلہ 6 سے ثلث اور سدس اور ثلث جمع ہو جائیں سدس اور ثلثان جمع ہو جائیں تو ثلث اور ثلثان 3 سے بنے ہے مطلب ہے جی اچھا سمن ربع اور نصف جمع ہو جائیں تو سمن اور ربع سمن اور نصف تو ربع اور نصف 4 سے 3 صورتوں میں 8 سے 6 سے ایک صورت میں 4 سے 3 سے کل سمجھے 9 اول کا نصف جمع ہو جائے ثلث ثلثان ثلث سدس میں سے کل کے ساتھ یا بعض کے ساتھ تو مسئلہ 6 سے 9 اول کا ربع جمع ہو جائے 9 ثانی سدس ثلث ثلثان کے کل کے ساتھ یا بعض کے ساتھ تو مسئلہ 9 اول کا سمن جمع ہو جائے 9 ثانی کے کل کے ساتھ یا بعض کے ساتھ مسئلہ 24 کل مسئلے کتنے بنے ہیں 7 بنے